میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی ایک عجیب عہدہ ہے، عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی شخص ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ ہو، عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد اکلوتے ایسے صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان ہوں، فدا کا ابی و امی، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ تمام تر غزوات میں شریک ہوتے تھے، اللہ کے راستے کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لشکر کا سالار مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران امامت کے مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفے والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں۔ یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہر کس و ناکس جس کو جو مرضی آئی، جب چاہا امام پر انگلی اٹھا دی، جب چاہا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کا حق حاصل ہو گیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دی، جب چاہا اسے غلط الفاظ سے نواز دیا۔ اس کے لیے میں سنا رہا ہوں۔ کوفے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں۔ ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی ہو، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض ہے، ان لوگوں کا جنہیں نماز آتی نہیں ہے، جیسے کہ آج ہمہ شمہ ہیں کہ جنہیں الف کھڑا و پڑا کی تمیز نہیں ہے، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی ہے، مگر رسول اللہ کے اقوال سے سیکھی ہے، آپ کے صحابہ کے کردار سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو، ان اماموں کو تنقید کا، اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حالات کی تحقیق کرنے کے لیے کوفے والوں کی طرف حضرت محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شکایات کوفے سے چل کر کے مدینہ پہنچتی ہیں، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں جا کر، تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ملا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلے بنو عبس کی مسجد میں جا کر پہنچا تو صرف ایک شخص جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، یہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفے سے مدینے پہنچ چکی ہیں، لیکن کوفے کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ یہ تاریخ کی حقیقت کا ایک حصہ ہے اور لاقی اعتماد کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے باوجود صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئیں اور یہ تأثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول بھی کر دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا ہوگا، غلط ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے۔
میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دیتا ہوں کہ سنو، کان کھول کر کے سنو۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنے تکبر اور اپنے گھمنڈ اور اپنی انا کو سکون دینے کے بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈریے، اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کرنے والے کی، انگلی اٹھانے والے کی ناحق باتیں سنی تھیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی تھی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمع فأت العمر وأت الفقر وعرضہ بالفتن، کہ اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجگی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ ہو گئی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تھی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا۔ لوگ کہتے، اے بڈھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ کتنا بے غیرت ہے، بے شرم ہے۔ جواب میں کہتا کہ میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام مانا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراض کرتے وقت اللہ کی پکڑ کو بھول جانا یہ انتہائی بدنصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، اعتراض کر کے اس میں کمیاں نکال کر کے ہٹا تو سکتے ہیں، دل کو تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے امام، خطیب، انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اسے جتنی اللہ نے طاقت بخشی ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔